الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ تراویح ایک عبادت ہے جو اللہ کی رضا کے لیے لوگ پڑھتے ہیں، اور تراویح پڑھانے والا بھی اللہ کی رضا کے لیے پڑھاتا ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ باقی مسئلہ جو امام تراویح پڑھاتا ہے اور پورا دن قرآن کریم کو یاد کرتا ہے، قرآن کریم سنانے کے لیے کسی اور مشغلے میں مشغول بھی نہیں ہو سکتا، اور اس کے اخراجات بھی ہیں، اس کی ضرورتیں بھی ہیں، تو اس تراویح پڑھانے والے کو تو پیسوں کی نیت سے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہی پڑھانی چاہیے۔ لیکن اس کے پیچھے تراویح پڑھنے والوں کو چاہیے اس امام کی خدمت کریں، اس امام کو ہدیہ دیں، اور زیادہ سے زیادہ دینا چاہیے۔ میں اکثر یہ بات عرض کیا کرتا ہوں، ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تراویح پڑھانے والا اجرت نہ لے، وہ یوں کیوں نہیں کر لیتے کہ اپنے بچے کو قرآن کریم پڑھا لیں اور مصلی پر کھڑا کر دیں؟ وہ کیوں نہیں کر لیتے خود قرآن یاد کر لیں اور تراویح پڑھا لیا کریں؟ بھئی آپ پورا دن ملازمت کرتے ہیں، آپ پورا دن تجارت کرتے ہیں، پورا دن آپ دنیاوی کاموں میں مشغول رہتے ہیں، اور حافظ پورا دن قرآن کریم کو یاد کرتا ہے، نہ وہ تجارت کر سکتا ہے، نہ ملازمت کر سکتا ہے، قرآن کریم یاد کرتا ہے اور رات کو مصلی پر کھڑے ہو کے پڑھتا ہے۔ اگر کوئی بیچارے کو ایک اٹکن بھی آ جائے تو پوری مسجد شور بھی ڈالتی ہے، کوئی بھول بھی جائے تو آپ کی باتیں بھی سنتا ہے، تو اس کو محنت بھی کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے تراویح پڑھانے والے کو تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھانا چاہیے، لیکن امام کے پیچھے تراویح پڑھنے والے کو امام کی ضرورتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ میں ایک بات یوں سمجھیں لطیفہ کا معنی خوش طبعی کے طور پر عرض کیا کرتا ہوں کہ جب ہمارے ہاں رمضان کا اخیر ہوتا ہے تو ہم اپنے بچوں کے لیے شاپنگ کرتے ہیں، جوتی لیتے ہیں، کپڑے لیتے ہیں، اور اس قدر اسراف کرتے ہیں، الامان والحفیظ۔ ضرورت کی حد تک تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن بہت آگے نکل جانے اس کی شریعت میں کیا گنجائش ہوگی۔ اب آپ نے سب کچھ کر لیا، اب مجھے آپ فرمائیں کہ ایک حافظ صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، وہ پورا مہینہ کچھ نہیں کرتے، قرآن کریم یاد کرتے ہیں اور رات تراویح پڑھاتے ہیں۔ اب وہ اگر مہینے کے بعد گھر جائیں اور اہلیہ پوچھے بھئی میں نے کپڑے لینے ہیں، تو انہیں کہہ دے بھی سورۃ النساء کا اجر تم لے لو۔ بیٹی کہتی ہے کہ ابو مجھے جوتی لے کر دے دے، تو کہ بیٹی سورہ بقرہ کا ثواب تم لے لو۔ اب بتاؤ اس سے کیا اس کے گھر کا ماحول ٹھیک ہو جائے گا؟ اس کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی؟ تو جس طرح آپ تراویح پڑھتے ہیں اجر کے لیے، وہ بھی تراویح پڑھاتا ہے اجر ہی کے لیے۔ باقی اس پر یہ دلائل پیش کرنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء جب دین بیان کرتے تھے تو یہ فرمایا کرتے تھے یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا یا قوم لا اسألکم علیہ مالا، اللہ کے بندو یہ نبی خطاب ان کو کرتے تھے جو نبی کے مخالف ہوتے تھے، جو کافر ہوتے تھے، جو مشرک ہوتے تھے۔ ان کو پیغمبر یہ بات کہتے ہیں کہ میں تم سے اپنی دعوت پر کوئی معاوضہ نہیں لے رہا، لیکن جو پیغمبر کے معتقد تھے، کیا پیغمبر نے اپنی ضرورت کبھی ان سے بھی پوری نہیں کرائی؟ یا نبی کا معتقد ضرورت پوری کرے تو نبی نے مسترد کی ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، ایک ہے ابو بکر صدیق، ایک ہے ابو جہل۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں نا کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، یہ ابو جہل کو کہہ رہے ہیں، ابو بکر کو نہیں کہہ رہے۔ تو تم اس آیت کا مصداق ابو جہل کی جگہ پر کھڑے ہو کر خود کو نہ بناؤ۔ کیسی آپ نے عجیب بات کی، جو خطاب کو فارق ہو رہا ہے وہ آپ اپنے لیے فٹ کر رہے ہیں۔ میں مزید سمجھانے کے لیے کہ تو دیکھو، مثلا میں ایک علاقے میں بیان کے لیے جاتا ہوں، اور جو عقیدہ کے اعتبار سے میرے مخالف ہیں، تو ظاہر ہے میں جب بیان کروں گا تو ان سے تو نہیں کہوں گا بھئی میں نے آپ کو عقیدہ سمجھایا ہے تو مجھے چائے پلاؤ، مجھے کھانا کھلاؤ، یہ میں نے آپ کے سونا ہے اسی آن کرو۔ وہ کہیں گے ہم نے بلایا تھا، کیوں آئے تھے تم نہ آتے نا۔ تو ان کو تو نہیں کہوں گا نا، ان کو تو میں کہوں گا میں تمہیں عقیدہ بتاتا ہوں اور حرام ہے میں تم سے ایک چیز بھی مانگوں۔ لیکن جو میرے عقیدت مند ہے، میرے محبت والے، ان کے پاس آتا ہوں تو ان کو تو بندہ یہ بھی کہتا ہے کہ چائے پلاؤ، بھائی کھانا کھلاؤ، اور بھائی ذرا ایک کپ کافی بنا کے لاؤ۔ تو وہ کہ جی کیا اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں میں کچھ نہیں، تم تو ہم سے مانگتے ہو۔ کوئی بھی ایسے نہیں کہتا۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں فرق سمجھو۔ قرآن کریم میں جو انبیاء کا خطاب ہے کہ ہم کسی سے مطالبہ نہیں کرتے، وہ غیر ہیں، اور علماء جو تقاضا کر بھی لیں تو ان سے کرتے ہیں جو اپنے ہیں۔ اپن اور غیروں میں فرق ہوتا ہے، اپنائیت پیدا کرو، دوریاں پیدا مت کرو۔
آپ یقین فرماؤ اس دور میں یہ جو مستقل مہم چلی ہے، الحمدللہ میری اس پر مستقل فائل بھی ہے، مستقل بیان بھی ہے، اجرت علی تعلیم دین کہ دین پڑھا کر کوئی انسان اجرت لے سکتا ہے یا نہیں، دلائل موجود ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مستقل ایک محنت اس پہ کی ہے، دین کو مٹانے کے لیے ایک سازش کی گئی ہے۔ کیوں؟ جو مالدار ہے اس نے عالم بن کے جمعہ پڑھانا نہیں، اور جو غریب ہے اس کو تنخواہ دینی نہیں، تو جمعہ کون پڑھائے گا؟ جو مالدار ہے اس نے قاری بن کے بچوں کو پڑھانا نہیں، اور غریب جس نے پڑھانا ہے اس کو تنخواہ دینی نہیں، اچھا قرآن کون پڑھائے گا؟ آپ دیکھیں نا کیسا غیر شعوری طور پہ ایک مہم چلا دی گئی ہے۔ ہمیں اغیار کے پروپیگنڈے کے اندر شریک نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے تراویح پڑھانے والا، حافظ، قاری، مولانا، ان کو چاہیے کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے پڑھائیں، اور پڑھنے والوں کو چاہیے کہ دل کھول کے امام کو ہدیہ دیں، اس کی ضرورتوں کا خیال کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر اپنا سب کچھ لٹانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تو عرض کیا کرتا ہوں کہ صرف یہ دعا نہ کیا کریں اللہ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، بلکہ یہ دعا کیا کریں اے اللہ دین کی خدمت اور دین کی خدمت کرنے والوں کی خدمت، اور پھر وہ جو ہماری خدمت ہے اس کو قبول فرما۔ دین کی خدمت کرنے کی توفیق دے، دین کی خدمت کرنے والوں کی خدمت کرنے کی توفیق دے، اور پھر جو ہم نے خدمت کی اس کو اپنے کرم سے قبول فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔